بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، سورۃ بقرہ کا آخری رکوع، آخری دو آیات احادیث پاک میں ان کے فضائل ہیں اور مضامین کے اعتبار سے بھی بہت اہم آیات ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ مکمل آخر سورت تک۔ اصل میں ان آیات مبارکہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں وساوس اور خیالات کے متعلق آیات نازل فرمائی۔ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ جو خیالات تمہارے دل میں گزرتے ہیں، تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا مواخذہ فرمائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اس پر خطرہ لاحق ہوا، ڈر گئے، پریشان ہوئے کہ خیالات اور وساوس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے داروگیر کا سلسلہ شروع ہے، ان پر بھی پکڑ ہوگی۔ یہ تو مسائل بہت مشکل ہو گئے، اب تو ہم پکڑے گئے، خیالات سے تو کوئی آدمی محفوظ نہیں۔ اچھا خیال، برا خیال ہر ایک آدمی کے دل سے گزرتا ہے، تو لہٰذا کیا کرنا چاہیے؟ اب ان خیالات سے کیسے بچنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ تو ہمارا معاملہ مشکل میں پڑ گیا ہے، اب کیسے بچاؤ ہوگا؟ کیسے بچیں گے؟ ہمارے اوپر تو پکڑ آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلا رکوع بیان فرمایا۔ اگلی دو آیات مبارکہ جو ہیں، آمن الرسول، جب ہم میت کو دفن کرتے ہیں تو اس کے پاؤں کی جانب انہی دو آیات کی تلاوت ہوتی ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وساوس کے اوپر پریشان ہونے سے منع فرمایا۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے تو اللہ کے خلاف ایسے خیالات آتے ہیں جبکہ میں ایمان رکھتا ہوں، ایسے ایسے خیالات گزرتے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی جو جذبہ ہے کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں، یہی تو ایمان ہے، کہ شیطان کی طرف سے جو اللہ کی ذات کے متعلق آپ کے دل میں خیالات گزرتے ہیں ایسے جو اس کی شان کے لائق نہیں، آپ انہی سے اتنی پریشان ہیں کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں، راکھ ہو جاؤں، تو یہ جذبہ ہے، یہی ایمان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہی کہا کرو جب بھی کوئی خیال آئے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ احدا، اور قل ھو اللہ احد پڑھنے کا بھی حکم فرمایا، اور اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم فرمایا۔ یہ مختلف دعائیں بھی حضور نے ارشاد فرمائی کہ آپ ان وساوس سے بچ جائیں۔ تو بہرحال یہ وساوس کوئی ایسی چیز نہیں جن پر پکڑ آئے، لیکن ایسے وساوس بما کسبت قلوبکم، ایسا وسوسہ آیا جس وسوسے کے تقاضے پر آپ نے عمل کر لیا۔ برائی کا خیال آیا، آپ نے اس برائی کو کر لیا، آپ کے دل نے عزم کر لیا۔ آگے اسباب نہیں آئے تو وہ ایک الگ بات ہے، آپ کو
راستہ نہیں بن سکا، کوئی برائی سے آپ بچ گئے ہیں تو وہ الگ بات ہے۔ اگر آپ عزم مصمم رکھتے تھے گناہ کا تو پھر وہ گناہ لکھا جائے گا آپ کا، اس گناہ پر پکڑ آئے گی۔ ارادہ پختہ ہے۔ تو اسی طرح ایسا گناہ کا خیال جو آیا اور گزر گیا، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوگا۔ اسی لیے رات کو سوتے ہوئے بندہ اپنے خیالات کو پاک کر لے، کسی کے ساتھ انتقام کا جذبہ نہ رکھے، اپنے دل کو صاف ستھرا کر کے سوئے کہ اے اللہ جس جس سے مجھے تکلیف پہنچی سب کو میں نے تیری رضا کے لیے معاف کر دیا ہے۔ اور خصوصاً نوجوان، ایسے نوجوان جن کی ابھی تک شادی کا مسئلہ ہے، نہیں ہو سکی، تو ان کو چاہیے کہ پراگندہ خیالات سے بے حد بچنے کی کوشش کریں۔ یہ خیالات رات کے وقت میں پریشانی کا باعث اور جب دن ہوتا ہے تو ذلت الرسوائی کا باعث بنتے ہیں۔ تنہائی کے گناہ کیا ہیں؟ اب تو تنہائی کا گناہ ایک اور بھی بڑھ چکا ہے۔ موبائل کے ذریعے ایسی تصاویر اور گندی ناپاک فلمیں اور اس قسم کی چیزیں جو شریعت اور قرآن کے سنت کے خلاف ہیں، وہ انسان کی پگڑی کو اچھالنے والی ہیں۔ رات کی تنہائی میں عبادات کرنے والا، اپنے خیالات کو پاک رکھنے والا، قرآن و سنت کو سوچنے والا، غور و فکر کرنے والا، جب دن ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ ہی اللہ ہوتا ہے۔ رات کو کی جانے والی عبادت کو اللہ پاک انسان کے صبح کے وقت میں اس کی تنہائیوں کی خوبیوں کو اللہ پاک چہار سو پھیلا دیتے ہیں، اس کی خوشبو پھیل جاتی ہے، اس کی محبت عام ہو جاتی ہے۔ اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے لوگوں کے دلوں میں، اور اللہ پاک اس پر برائی کی چادر پہنا دیتے ہیں۔ جب باہر نکلتا ہے تو لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، تھو تھو کرتے ہیں۔ اسی لیے ایسے گندے خیالات سے اپنے آپ کو گندا نہ کرو۔ ان آخری آیات کے احادیث پاک میں بھی بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں، ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس آیت کریمہ کو پڑھنے سے بھی بندہ وساوس سے محفوظ ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ اپنی جگہ پہ میں بیان کروں گا، چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں جو عرض کرنی ہے ابھی پہلے میں وہی بیان کر دیتا ہوں۔ تو برادران عزیز، ایسا خیال جو انسان کے دل پر طاری ہو جائے، انسان کو برائی پر آمادہ کرے، گناہ کی طرف لے جائے، یہ خیال انسان کی ذلت کا باعث، ایسا انسان خدا کی نظر سے گر جاتا ہے۔ اور تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی مخلوق کے خلاف سوچنے والا، لوگوں کو تکلیفیں پہنچانے کی سوچتا ہے کہ کسی طرح کسی کو دکھ پہنچے اور میں خوش ہوں، ایسے آدمی کی خوشیوں پر اللہ پانی پھیر دیتے ہیں جو مخلوق کے بھلے میں نہیں ہوتا۔ وہ کبھی نہ سوچے کہ میں خوش رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتے۔ تو بہرحال جب صحابہ کرام پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہ آیات مبارکہ، اور اللہ تعالی نے اگلی آیت میں اپنے بندوں کو تسلی دی ہے۔ سبحان اللہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ایسی چیزیں جو انسان کے اختیار سے نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے
ان چیزوں کو کرنے کا انسان کو مکلف ہی نہیں بنایا۔ ایسے امور جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، ان کا انسان کو مکلف نہیں بنایا کہ آپ کو خیال نہیں آنا چاہیے، آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا، جو اختیار ہی نہیں رکھتا بندہ۔ دو بیویاں ہیں، ایک کے ساتھ دل لگی زیادہ ہے، دوسری کے ساتھ کم، اگر ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتا پھر تو شریعت کہتی ہے، لیکن محبت ایک دوسرے سے اوپر نیچے ہے، یہ غیر اختیاری چیز ہے، دل اللہ کے قبضے میں ہے، جس سے محبت زیادہ رکھ دے اب اس پر کوئی محاسبہ نہیں ہے کہ اس سے زیادہ تھی، اس سے کم تھی، یہ تو خدا کے اختیار میں تھا۔ ہاں، آپ انصاف آپ کے ذمہ تھا، وہ آپ کے اختیار میں تھا، وہ کیا ہے یا نہیں کیا۔ غیر اختیاری امور پر اللہ کی پکڑ نہیں ہے۔ اختیاری امور، اور اختیاری امور کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک اختیاری امور ایسے جو شاق مشقت والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان مشقت والے احکامات سے بھی اپنے انسانوں کو اختیار عطا فرما دیا، اپنے بندوں کو اختیار دیا۔ مثلا ابتدائی اسلام میں تہجد فرض تھی، اب سال بھر صحابہ کرام فرض سمجھ کر اس کو ادا کرتے رہے۔ مشقت ہوتی تھی، کسی کو نیند سے بیداری ہوتی ہے، کسی کو نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سہولت دیتے ہوئے فرمایا اب اس میں آپ کو اختیار ہے، ثواب تو بہت ہے تہجد میں، فضائل بھی بہت ہیں اس کے، فوائد بھی اس پر حاصل ہوتے ہیں، جس کو ضرورت ہو تو آ جائے، لیکن ہے اختیار، جس کا جی چاہے پڑھ لے، جس کا جی چاہے نہ پڑھے۔ اور بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رعایت مرحمت فرما دی۔ ایک آدمی تہجد کے وقت تہجد پڑھنا معمول ہے، اس کا 2 نفل پڑھتا ہے، 4 پڑھتا ہے۔ اب ایک دن اس کی نفل قضا ہو گئی، دل پر جب معمول ٹوٹے تو پھر تکلیف ہوتی ہے بندے کو، میں تو تہجد پڑھتا تھا، اب نہیں ہو سکی۔ اب دل پر شاق گزر رہی ہے یہ بات کہ تہجد ہونی چاہیے تھی، تہجد کیوں نہ ہو سکی میری۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ پریشان نہ ہو کہ میری تہجد نہیں ہو سکی، اب اس بندے کو چاہیے میرا یہ امتی فجر سے سورج طلوع ہونے کے بعد ظہر کی نماز تک، اس کے درمیان میں ظہر سے پہلے پہلے جو وہی نوافل پڑھ لے گا اس کی تہجد شمار ہوگی، تہجد کے برابر ثواب ہوگا۔ وہی نوافل جو تہجد میں نہیں ہوئی کسی وقت میں پڑھ لی، کسی وقت میں بھی پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح عورت ہے، ایام میں ہے، نمازیں اس کی معاف کر دی گئی، اس کی ادائیگی میں حرج ہے، مشقت ہے۔ 10 دن تک کسی کو مینسز رہے، اب وہ کیسے 10 دن کی نمازیں قضا کرے، اگلی پڑھے یا پچھلی قضا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی۔ سفر میں مشقت ہو رہی ہے، آدھی نماز۔ تو یہ ساری رعایتیں اللہ پاک نے اعمال شاقہ پر اپنے بندوں کو اختیار دے دیا، اپنے بندوں کے لیے سہولت پیدا کر دی کہ کرو ضرور۔ اسی کو فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس کی آپ طاقت نہیں رکھتے تھے میں نے ذمہ نہیں لگایا۔ احکام تکلیفیہ کی یہی 2 قسمیں ہیں، اعمال شاقہ، اعمال غیر شاقہ۔ ایسے جو مشقت والے نہیں ہیں وہ کرو، جو مشقت والے ہیں ان میں نے تم کو اختیار دے دیا۔ اب اگر کسی کو فرض نماز بھی مشقت نظر آ رہی ہے، اس کا علاج کہیں نہیں، نہ کسی ہسپتال میں، نہ کسی حکیم طبیب کے پاس، نہ کسی عالم دین کے پاس جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتی، نمازیں بھی نہیں پڑھی جا سکتی، تو ایسا آدمی یہ لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ یہ کوئی مشقت والے اعمال نہیں ہیں۔ تو برادران عزیز،
آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اچھا عمل کیا، محنت کی، اس کا ثواب بھی ملے گا، اگر غلط کردار ادا کیا تو وعلیہا مکتسبت، جس نے کیا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اس پر وبال ہے۔ اور آگے دعائیں شروع ہو رہی ہیں۔ ایک مرتبہ آسمان سے ایک فرشتہ اترا، ایک دروازہ کھلا اور آواز نکلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کس چیز کی آواز تھی؟ فرمایا یا رسول اللہ، آسمان پر ایک دروازہ کھلا ہے جو دروازہ آج تک نہیں کھلا تھا، اور ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک زمین پر نہیں آیا تھا۔ اب وہ فرشتہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نور عطا فرمائے ہیں۔ کون کون سے؟ فرمایا سورۃ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات، یہ 2 نور اللہ نے آپ کو عطا فرما دیے ہیں۔ یہ سورۃ بقرہ کا آخری رکوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں اللہ پاک نے تحفتاً ہدیۃً عطا فرمائے تھے۔ اے محبوب، یہ نمازوں کا بھی تحفہ دے رہا ہوں، یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، یہ بھی آپ کو ہدیے کے طور پر عطا کر رہا ہوں۔ اور پھر ان کے بارے میں علماء نے لکھا، ہر ایک آیت پر حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعم، جی ہاں میرا بندہ، یہ تیری دعا میں نے قبول کر لی ہے، یہ بھی قبول کر لی ہے، یہ بھی، اور یہ پہلے سے قبول کی ہوئی دعائیں ہیں جو اللہ نے حضور پر نازل فرمائی اور وعدہ فرما دیا، یہ مقبول دعائیں ہیں، جب بھی جو مانگے گا اس کی قبول ہوں گی۔ سورۃ فاتحہ بھی ایک دعا ہے اور سورۃ بقرہ کا آخری رکوع بھی ایک دعا ہے، اور سورۃ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ تو دن قیامت کے بندوں کے لیے سایہ بنے گی، سایہ، اور جو دنیا میں ان کو پڑھنے کا معمول رکھتا ہے ان کے لیے بھی یہ سایہ بنتی ہیں، سائبان بن کر سر پر کھڑی ہو جاتی ہیں، نہ کوئی مصیبت، نہ کوئی آفت، نہ کوئی حادثات، کوئی پریشانیاں بندے تک پہنچ نہیں سکتی، سر پر سائبان ہے۔ اور یہی 2 مبارک صورتیں، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوسرے بھائی سے فرما رہے ہیں کہ اسم اعظم کہاں ہے؟ فرمایا ان 2 صورتوں کے اندر موجود ہے، سورہ بقرہ میں اور سورۃ آل عمران میں۔ علماء نے اپنے اپنے اقوال لکھے ہیں، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ دونوں صورتیں الف لام میم سے شروع ہو رہی ہیں۔ بعض نے فرمایا یہی اسم اعظم ہے، متعین کر دیا، لیکن انہوں نے بتایا نہیں، فرمایا کہ میں نہیں بتاتا، ایسا نہ ہو آپ اسم اعظم پڑھ کے کسی کے لیے شر مانگ کے بیٹھ جائیں کہ فلاں آدمی کو تکلیف پہنچے، اسی لیے میں نہیں بتاتا۔ اسی علماء نے لکھا ہے بیک وقت ایک مجلس میں بیٹھ کر جو آدمی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اکٹھے پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد جو دعا مانگے گا اللہ اس کی قبول فرمائیں گے، کیونکہ ان کے اندر اسم اعظم موجود ہے، اللہ کا وہ نام جس کے بعد بندہ جو مانگے اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال آگے بندے نے دعائیں کی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ جو ہم بھول گئے، ہم سے چوک ہو گئی، اس پر ہماری پکڑ نہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نام، جی ہاں میرے بندے، میں ان امور پر آپ کی پکڑ نہیں کروں گا، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میری امت کی خطا، نسیان اٹھا لی گئی میری امت سے، رفعت عن امتی الخطایا والنسیان، بھول چوک تو میری امت کو معاف ہے، غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، اور بھول میں کوئی خیال دماغ سے گزر گیا، لیکن اس نے
بندے نے کوشش کی، دعائیں پڑھی کہ کسی طرح یہ خیالات نکل جائیں میرے دماغ سے، اب ان پر پکڑ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو بہرحال برادران عزیز، ان کو کرنے سے، سورۃ بقرہ کی آخری آیات پڑھنے سے انسان کو بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، جو آدمی سورۃ بقرہ کی آخری آیات تلاوت کرتا ہے اس کے گھر کے قریب بھی شیطان نہیں بھٹکے گا۔ اور ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی رات کے وقت میں سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں۔ اور کافی ہو جانے کے مطلب کیا ہے؟ علماء نے لکھا، وظائف میں کمی رہ گئی، رات کو نوافل میں کمی رہ گئی، اللہ تعالیٰ وہ بھی پوری فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور معمولات تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ پورے کر دیتے ہیں۔ اسی طرح شرور اور فتن سے بھی کافی ہو جاتی ہے۔ جس آدمی کو خدشہ ہو کہ کسی بندے سے کوئی نقصان پہنچے گا، کسی سے کوئی تکلیف پہنچے گی، جنات سے تکلیف پہنچے گی، شریروں کے شر کا خطرہ ہے، کہیں کوئی حادثہ لاحق ہو جائے گا، کہیں کوئی پریشانی آنے کا اگر خدشہ ہے، مخلوق میں سے، انسانوں میں سے خطرہ ہے یا جنات سے خطرہ ہے، جس سے بھی خطرہ ہے، اللہ پاک ان خطرات سے بندے کی حفاظت فرمائیں گے، بندہ محفوظ ہو جائے گا۔ اس کو جو پڑھے گا، شریروں کے شر سے حفاظت، حاسدین کے حسد سے حفاظت، جنات کے شر سے حفاظت، شیاطین کے شرور اور فتن سے حفاظت، اور مادی دنیا میں، عالم امکان میں جتنے شرور اور فتنے پھیلائے جا رہے ہیں، خواہ وہ دجال کی طرف سے ہوں یا ذریت دجال کی طرف سے، شیطان کی طرف سے ہو یا شیطان کے ہم نواؤں کی طرف سے، ان تمام شرور و فتن سے اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں سورۃ بقرہ کی آخری آیات تلاوت کرنے کی برکت سے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتے ہیں۔ لہٰذا اس کو معمول بنا لیجئے زندگی کا۔ اور حدیث پاک میں ہے، غالباً حضرت علی کا بھی فرمان ہے، جو آدمی سورہ بقرہ کی آخری آیات کو پڑھ لیتا ہے رات کو سوتے ہوئے تو وہ غافلین میں شمار نہیں ہوتا۔ مطلب کیا ہے؟ ذاکرین میں شمار ہوتا ہے۔ وہ آدمی ہے جو اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ مختصراً میں نے آپ کو خدمت میں عرض کر دی ہیں، انشاءاللہ بالتفصیل کبھی پھر بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔